بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قابل احترام صدر اجلاس، واجب الاحترام علماء کرام، ذمہ داران مسجد، جماعت و جمعیت، عمائدین شہر، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے. بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور ان تمام پر جو نیکی اور احسان کے ساتھ قیامت کے دن تک آپ کی اقتداء کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم لوگ ایک بہت ہی مبارک اور مسعود کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ عقیدہ توحید و اصلاح امت کے نام سے موسوم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے، اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. جیسے اس نے یہاں جمع کیا ہے ویسے ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. عنوان ہے ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، عقیدہ توحید، ایمان، اسلامی عقیدہ، اسلامک کریڈ، اسلامک بلیف، یہ جتنے بھی ہم نام سنتے ہیں یہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک ہی چیز کے نام ہیں. عقیدہ وہ ہے جو کہ باندھا جائے مضبوطی کے ساتھ، جس کو گانٹھی یا گینٹھی لگائی جائے، اسے جو ہے عقد کہتے ہیں. اسی سے عقد نکاح ہے، اسی سے عقد اور عقود ہیں جو کہ بزنس ڈیلز ہوتے ہیں. ان سبھی چیزوں کو عقد ہی کے نام سے کہا اور بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے عقود کو یعنی اپنے اگریمنٹس کو پورا کرو. قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تمہارا مؤاخذہ، تمہاری پکڑ نہیں کرتا، لیکن ان قسموں کے بارے میں پکڑ ہوتی ہے جس کو تم نے باندھا ہے، یعنی جس کو تم نے مضبوطی کے ساتھ، ارادے اور نیت کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے، اس کے بارے میں تمہاری پکڑ، تمہاری گرفت اور تمہارا مؤاخذہ کیا جائے گا. تو عقد کا معنی ہے باندھنا، گرہ لگانا. اور عقیدہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جنہیں ہم دل میں باندھ کر کے رکھتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں اس کا تعلق غیب سے ہے اور دل سے ہے، جسے ہم ایک لفظ میں ایمان کے ارکان کا نام دیتے ہیں کہ ارکان ایمان یہ جتنے ہیں ان کا تعلق غیب سے ہے اور دل سے ہے، اور جو دل میں باندھ کر رکھا جاتا ہے وہی عقیدہ ہے. عقیدہ کتنا اہم ہے اس کا اندازہ اسی دل سے لگا لیجئے کہ جسم میں دل کو جو اہمیت حاصل ہے، ویسے ہی ہماری پوری زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی، دنیا میں آخرت میں، ہر جگہ پر عقیدے کو اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنا کہ جسم میں دل کو حاصل ہے. دل نہیں تو جسم نہیں، جان نہیں. ویسے ہی اگر عقیدہ نہیں تو دین نہیں، ایمان نہیں.
اگر عقیدہ سلامت ہے تو دین اسلام سلامت ہے، اور اگر عقیدہ درست اور صحیح نہیں ہے تو پھر کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، عمل کی قبولیت مشروط ہے یا ریلیٹڈ ہے عقیدے سے اور عقیدے کی صحت سے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو عمل صحیح ہوگا، اگر عقیدہ صحیح ہے عمل قبول ہوگا، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو عمل بھی قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو ایمان کا انکار کرے تو اس کا عمل بیکار ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے عقیدے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد عقیدے سے ریلیٹڈ ہے۔ کہا کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم بے شک ضرور ہمارے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں بھی اور جب گواہ کھڑے ہوں گے اس وقت بھی۔ اور دنیا و آخرت میں عزت ایمان کی اور عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے، عقیدے والوں کے لیے۔ اسی طریقے سے غلبہ، فتح اور نصرت و کامرانی وہ بھی مشروط ہے، مضمون ہے عقیدے کی بدولت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ نہ کمزور پڑو نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے رہے، اگر تمہارا عقیدہ درست اور سلامت رہے۔ تو میرے بھائیوں، بہرحال عقیدہ قبولیت اعمال کا سبب ہے، عقیدہ دنیا و آخرت میں نجات کا ضامن ہے، عقیدہ قبر میں ثابت قدمی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قول ثابت یعنی کہ عقیدہ توحید، کلمہ توحید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جمع دے گا فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے سے ایمان والوں کو، عقیدے والوں کو ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اور ہم اور آپ دونوں ہی جانتے ہیں اس بات کو اچھے طریقے سے کہ قبر کے جو سوالات ہیں ان سبھی کا تعلق عقیدے سے ہے، ان سبھی کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے۔ آدمی کا اگر عقیدہ درست ہے تو وہ من ربکا کا، من نبیکا کا اور ما دینکا کا جواب دے پائے گا، ورنہ اس سے کوئی جواب بن نہیں پڑیں گے، گرچہ کہ اس کے ساتھ کچھ بھی رکھ دیا جائے یا اس کے ساتھ کچھ بھی ڈال دیا جائے، وہ زمزم ہی کیوں نہ ہو یا فردوس کا کوئی اور ہی پانی کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، جب عقیدہ اتنا اہم ہے تو ہمیں اس کے بارے میں توجہ دینی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عقیدے کے سلسلے میں بنیادی بات کہ عقیدہ ہمارا کیسا ہو، اور ہمارا عقیدے کے بارے میں ہم جو ہے کس کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں دیکھیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا گئے۔ عقیدے کے بارے میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ حضرات صحابہ کرام کے عقائد ہیں، حضرات صحابہ کرام کا عقیدہ اور منہج ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ کوئی بھی بات عقیدے سے ریلیٹڈ اگر ہم اس کو اپنے دل میں جگہ دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا یہ حضرات صحابہ کرام وہ تابعین کے عقیدے میں شامل تھا یا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام اس دور کو پائے ہیں جس دور میں عقیدے کی بنا ہوئی ہے، عقیدے کی مضبوطی، عقیدے کی عقیدے کی ثابت قدمی اور خیر جو کچھ بھی تھا وہ اس زمانے کو پائے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ علم لیا ہے، ڈائریکٹ انہوں نے عقیدہ سیکھا ہے جو کہ عقیدے کا ماخذ و مصدر اور مرجع ہے۔ عقیدے کے بارے میں دوسری جو بات بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے
کہ عقیدہ جو لیا جائے گا، عقیدہ جو حاصل کیا جائے گا وہ کتاب اور سنت سے حاصل کیا جائے گا، قرآن سے، حدیث سے لیا جائے گا۔ اس میں قیاس کا استصحاب، استحسان، لوگوں کی رائے، لوگوں کے نظریات، ان سب چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں عقیدے کی جتنی باتیں ہیں ان ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا ہے، اور اسی کی وضاحت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرما دی ہے۔ اور عقیدہ جو کچھ بھی اس کی بنیاد ہے وہ ایمان کے ارکان پر ہے، اور ایمان کے ارکان اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں کئی جگہ اور دوسری صورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں بھی بیان کیا ہے۔ جو آیت ابھی پڑھی گئی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ان کے رب کی جانب سے جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر رسول بھی ایمان لائے اور مسلمان بھی ایمان لائے۔ ہر ایک کا ایمان ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر۔ اور اس ایمان اور عقیدے کا لازمی حصہ وہ اس کے بعد بیان کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی ایمان یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لو، بلکہ نیکی اور ایمان تو اصل یہ ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یعنی کہ ایمان اور عقیدے کے بعد اعمال کا ذکر کیا۔ یہ دو آیتوں پر رک کر ایک اور بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتوں کی پہلی آیت ہے اور یہ جو دوسرے پارے کی آیت ہے، دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدے کو بیان کیا کہ عقیدہ کیا ہے، عقیدے کے اصول اور ضوابط کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالی نے جو بات کہی ہے وہ کہا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا۔ اور یہاں دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقیدے کو، ایمان کو بیان کرنے کے بعد کہ وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس کے بعد کی آیت مکمل دیکھ لیجئے۔ دونوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جس کا عقیدہ اچھا ہوگا اس کا عمل بھی اچھا ہوگا۔ عقیدہ عمل کو دعوت دیتا ہے، ایمان عمل کو دعوت دیتا ہے۔ ایمان ہے، عقیدہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عمل بھی درست ہونا چاہیے، اور عمل ایک بڑا میدان ہے، اس کا مجال کافی وسیع ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جمع کیا ہے۔ عمل شامل ہے عبادات کو بھی، عمل شامل ہے معاملات کو بھی، عمل شامل ہے عادات، اخلاق و اطوار کو بھی، عمل شامل ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو بھی۔ عموماً ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ جو ہے سمجھنا ہے یا پھر غلط فہمی ہے کہ اگر عقیدہ درست ہے تو کسی کو بھی کچھ بھی بول دو، عقیدہ درست ہے تو کسی کو بھی کچھ بھی گن دو، کسی کو بھی کچھ بھی لقب دے دو، کسی کے اوپر کوئی بھی فتویٰ لگا دو، کسی کو بھی کچھ بھی ایک ختم اسٹامپ اس کے اوپر لگا دو، اور اپنی زبان بے تکی رکھو، زبان سے جو چاہے کہو، جیسا چاہو کہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام عقیدے کے علم بردار تھے، لیکن وہ حسن اخلاق کے پیکر بھی تھے، اعلیٰ اخلاق کے وہ پابند بھی تھے، صدق و صفا کے مالک تھے، عہد و وفا کے پیکر تھے، اور جود و سخا اور آپس میں مسلمانوں کے لیے دلوں اور زبانوں کی نرمی ان کے عادات اور ان کے سلوک میں شامل تھی۔ اگر ایک آدمی صحیح عقیدے کا مالک ہو کر کے ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتا ہے تو اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، اس نے عقیدے کو سمجھا نہیں ہے، عقیدے کو آدھا ادھورا سمجھا ہے اس نے، اگر اس کا عقیدہ اس کو آداب اور اخلاق نہیں سکھاتا ہے۔ یہی مسجد توحید میں تقریباً ایک سال پہلے فضیلت الشیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ کا جو ہے ایک بیان تھا، اس میں شیخ نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں
کہ مکہ میں مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عقیدہ توحید کی طرف بلاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن ایک اور چیز کو بیان کرنا بھول جاتے ہیں کہ مکہ ہی میں نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے، اسراء اور معراج کے واقعے سے پہلے آپ نے لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے، اعلیٰ اخلاق آپ نے سکھائے ہیں، اور دلیل حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کا وہ خطاب ہے جو انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں کیا تھا، کہا تھا کہ وہ ہمیں بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہے، توحید کا حکم دیتا ہے، شرک سے روکتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، وعدہ وفا کرنے کا، سچ بولنے کا وہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس بات کو انہوں نے باقاعدہ منشن کیا اپنے خطاب میں۔ اور آج ہمارے جتنے بھی اہل حدیث اور سلفی اور مسلک سلف کے علم بردار ہیں وہ ان چیزوں کو بھول گئے ہیں کہ عقیدہ توحید اعلیٰ اخلاق کی طرف یعنی کہ دعوت دیتا ہے۔ ایک توحید کا علم بردار حسن اخلاق کا بھی پیکر ہوتا ہے۔ اگر یہ درست وہ سمجھتا ہے تو اس کے یہ بھی درست ہونا چاہیے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ توحید عقیدہ ہی کافی ہے تو وہ دیکھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں کس چیز کی دعوت دی تھی، کس چیز کی تبلیغ کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں ان چیزوں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کر دی ہے، اسی سے عقیدہ لیا جائے گا، ان کے علاوہ کی چیزوں سے عقیدہ نہیں لیا جائے گا۔ عقیدے کی تربیت اور اس پر عمل آوری حضرات صحابہ کرام نے کر کے دکھا دی ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں اور نمونہ ہیں۔ عقیدے میں تیسری بڑی چیز جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمارا عقیدہ اس میں ثابت قدمی ہو، جم جانا ہو، صبر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا یقین ہو، اور اس پر آدمی جم جائے۔ کوئی آدمی سچے عقیدے کا، صحیح عقیدے کا مالک ہو، یا صحیح عقیدے کو قبول کر لے، تسلیم کر لے، اور پھر اس کے بعد صبر کا موقع نہ آئے، ثابت قدمی کا موقع نہ آئے، تکلیف اور پریشانی کا موقع نہ آئے، یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، ہم نے ایمان لایا اور اس کی وجہ سے وہ چھوڑ دیے جائیں گے، آزمایا نہیں جائے گا ان کو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تحقیق کہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ضرور اللہ تعالیٰ جانے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ام حسبتم ان تترکوا ولما وَيَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں جسمانی، مالی اور روحانی تکلیفیں پہنچیں، اور ان کو، ایمان والوں کو، رسول کو، سب کو جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں کہ ایمان اور عقیدہ درست ہے، صحیح ہے، اس کا مطلب یہ کہ آزمائش آئے گی، آزمایا جائے گا، تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں گی، اس وقت ہمارے عقیدے کے بارے میں ہمیں ایک کلیئرٹی ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے اس بات کو دل میں بٹھا لینا چاہیے کہ آدمی عقیدے کے بارے میں کمپرومائز نہ کرے اور استقامت کا ثبوت دے۔ اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ انبیاء کرام کے واقعات کو دیکھ لے، انبیاء کرام کے واقعات کو دیکھ لے، صحابہ کرام کے واقعات کو دیکھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک بھی جنہوں نے بھی صحیح عقیدہ اپنایا ہے وہ آزمائشوں سے گزرے ہیں، گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، اور باقی شہر والوں کی، ملک والوں کی، ساری دنیا والوں کی آزمائشوں کو انہوں نے جھیلا ہے، تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسوہ اور نمونہ بتایا ہے، بنایا ہے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ، والسماء ذات البروج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی جو آزمائش تھی عقیدے کی بنیاد پر تھی، ایمان کی بنیاد پر تھی۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، انہوں نے ان سے انتقام نہیں لیا
صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے تھے اور صحیح عقیدے کو انہوں نے مان لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو آزمائے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ آزمائشوں کے دور میں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بادشاہوں سے ٹکر لے لیں، بادشاہ مخالف ہو جائے، بادشاہ کی قوم مخالف ہو جائے، تب بھی ایمان میں ذرا برابر ڈگمگاہٹ یا لڑکھڑاہٹ نہ آئے۔ آدمی کھائی میں کھولتے ہوئے تیل میں گرم گرم سلاخوں کے نیچے سو جائے لیکن وہ ایمان کے بارے میں سمجھوتا نہ کرے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ دلیل ہے کہ کسی نے بھی، وہ بچہ جو جادوگر کے پاس جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، راہب کے پاس اس نے توحید اور عقیدے کو سیکھا تھا، اس نے اپنی ساری قوم کے سامنے اپنی موت کو قبول کیا بادشاہ کے ہاتھوں، یہ کہہ کر کہ تم اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کے سامنے بسم اللہ رب ھذا الغلام یا بسم رب ھذا الغلام کے نام سے مجھے مارو، میں مر جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ اللہ کا نام لینے پر مارنے پر مر گیا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آئی، اور اس کے بعد سبھی نے ایمان کے بعد آزمائش کو قبول کیا۔ گرم گرم کھائی، جس کے کھائی میں آگ جلائی گئی، گرم گرم تیل میں ڈالا گیا، ان سب چیزوں کو انہوں نے قبول کیا تھوڑی سی چیز پر، یعنی کہ تھوڑے سے وقفے میں ان کے ایمان میں مضبوطی آ گئی۔ یہی حال جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے جنہوں نے مقابلہ کیا، فرعون کے جادوگروں کا ہے کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ آدمی عقیدے کے بارے میں اتنا پکا، اتنا مضبوط، اتنا راسخ ہو کہ وہ کہہ دے کہ تمہیں جو کرنا ہو کر لو، تم جو کچھ بھی کرو گے اس کا تعلق اس دنیا سے ہوگا، اس جسم سے ہوگا، ہمارے ایمان سے، عقیدے سے، جو کہ ہمارے دل میں پیوست ہو چکا ہے، اس کو تم نہیں نکال سکتے ہو۔ جان نکال سکتے ہو، گوشت پوست کو الگ کر سکتے ہو، درمیان میں آرے سے چیر دے سکتے ہو، لیکن ہمارے ایمان کو ہم سے الگ نہیں کر سکتے۔ اتنی کلیرٹی ایک آدمی کو ایمان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں ہونا چاہیے، اور یہی تبصرہ تھا ہرقل کا، کہ کہا تھا اس نے کہ کیا کوئی آدمی ان پر ایمان لانے کے بعد مرتد ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ کوئی مرتد نہیں ہوا ہے اب تک۔ تو اس نے کہا تھا کہ جو ہے ایمان ایسے ہی ہوتا ہے جب وہ دلوں میں جگہ بنا لے تو نکلتا نہیں ہے۔ تو اتنی سی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جیسے کہ اصحاب الاخدود کا، جیسے کہ حضرت بلال کا، عمار اور یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہم کا تھا، کہ آدمی پر مشکل اور مصیبت اور پریشانی جیسے بھی آئے، خون دیکھ کر کے، اپنے گوشت کو ہڈیوں سے الگ ہوتا دیکھ کر کے، اپنے جسم کو جلتا ہوا دیکھ کر کے بھی آدمی ایمان کا سودا نہ کرے، اور عقیدے کی جزئیات کے بارے میں بھی، عقیدے کی جزئیات سے مراد یعنی کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں اس میں بھی آدمی کمپرومائز نہ کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور اس عقیدے کے بارے میں ان کی آزمائش ہمارے لیے دلیل ہے کہ جو ہے مأمون نے انہیں عقیدے کے ایک چھوٹے سے حصے میں آزمایا، تکلیف دی، کوڑے مارے، کہا تھا کہ مان لو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن مخلوق ہے، مان لو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے انکار کیا تھا، اس پر انہیں کوڑے لگائے گئے، اتنے کوڑے لگائے گئے۔ اس کے زمانے میں وہ مرا تو اس کا بھائی آیا معتصم، اس نے بھی کوڑے لگائے۔ دونوں خلیفہ کے دور میں امام صاحب صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب سے ایک دلیل لے کر کے آؤ، اور ساری تکلیفوں کے بارے میں کہتے رہے کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں تکلیف اگر آ رہی ہے ایمان اور عقیدے کے بارے میں وہی آ رہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں آ رہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں ہمیں یہ مضبوطی، ہمیں یہ وضاحت اور ہمیں استقامت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ یہ کہ عقیدے کی تعلیم، عقیدے کی تربیت ہماری بچپن سے ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں کے بارے میں بھی، ہمارے اپنے بارے میں بھی ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء کی دعوت کا آغاز، ہمارے رسول کی دعوت کا آغاز عقیدے کی تعلیم سے تھا، عقیدے کی تربیت سے تھا، کہ انہوں نے سب سے پہلے عقیدے کو سکھایا، عقیدے کو بتایا، عقیدے کو دل میں بٹھایا۔ اسی لیے سب نے ہر چیز کو برداشت کر لیا، لیکن وہ عقیدے سے کبھی
یعنی کہ پھرے نہیں، پلٹے نہیں، اور عقیدے سے انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا کہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسلام اور اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے یہ بہت مضبوطی دیتا ہے، بہت طاقت دیتا ہے، بہت تقویت دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی عقیدے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کو لازم پکڑے، دعا کو لازم پکڑے، صالحین کی صحبت کو لازم پکڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صحبت کو اختیار کرے۔ ایمان والوں کی صحبت ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرتی ہے، دعا آدمی کے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں، عقیدے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو صرف ایمان اور ایمان کے ارکان تک نہ رکھا جائے، بلکہ اسلام کے ارکان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی محبت اور اس سے جڑی جتنی چیزیں ہیں، حب اور بغض، یعنی کہ محبت عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری محبت ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہو، ہماری بغض، ہماری نفرت اور ہمارا بغض اور ہمارا عداوت رکھنا کسی سے، وہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہو۔ یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے، ان سے دوستی رکھنے والوں سے دوستی رکھے، اور ان سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی رکھے، اور صحابہ کرام کی محبت کو اپنے عقیدے میں شامل کرے اور ان سے بغض کو کفر سمجھے، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام کی محبت ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے، اور ان کا بغض یہ کفر ہے، طغیان ہے، نفاق ہے۔ تو یہ ساری اور اس کے علاوہ کی جو چیزیں ہیں عقیدے کو توڑنے والی چیزیں، چاہے وہ دل سے تعلق رکھنے والی ہوں، زبان سے تعلق رکھنے والی ہوں، یا عمل سے تعلق رکھنے والی ہوں، ان چیزوں سے بچیں۔ یعنی کہ وہ چیزیں جو عقیدے کو توڑ دیتی ہیں، وہ چیز چاہے اس کا تعلق دل سے ہو کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اسلامی شریعت سے بہتر بھی کوئی شریعت ہے، اگر وہ دل میں بھی ایسا سمجھتا ہے تو وہ آدمی عقیدے کے منافی چیز میں داخل ہو چکا ہے جو اسے کفر کی طرف لے جا رہی ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے زبان سے، تو دل میں اس کا عقیدہ رکھے نہ رکھے پھر بھی وہ کافر ہوگا۔ عمل کے سلسلے میں اگر کوئی واجبات، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ یا حج کے بارے میں، پردے کے بارے میں یا حدود کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، اس صورت میں بھی وہ عقیدہ توحید کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے بارے میں آدمی کو چاہیے کہ بنیادی طور پر عقیدے کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرے اور ان کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے ایمان کو درست کرے اور اپنے بچوں کی تربیت ایمان اور عقیدے پر کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہے وہ اس کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہونے کے باوجود بھی انہیں آپ نے عقیدہ سکھایا اور اس کا انہیں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو شرک اور بت پرستی سے بچائے، جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ توحید و سنت پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں حسن خاتمہ کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان میں، علم میں اضافہ فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔